ایک دفعہ پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں ابھی آگ لگی تھی اور 27 لوگ شہید ہو گئے تھے اور وہ چلے گئے تھے. میں بہت تحمل سے سندھ حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے. جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو پتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن شہر میں کیا ہے آپ کو پتا ہے, اندرون سندھ میں ڈاکوؤں کا جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کو پتا ہے, یہاں پر جو ہے وہ موبائل چھیننے والوں اور جو موٹر سائیکل چھیننے والوں کا جو طرز عمل ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے گولی مار رہے ہیں اور بعد میں موبائل چھین رہے ہیں, بعد میں موٹر سائیکل چھین رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے. روزانہ گولڈ میڈلسٹ بچے شہید ہو رہے ہیں. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ خاموشی سے چلیں, جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. آپ اوپر سے آ کر یہ بھی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان ساری بدترین کارکردگی کے باوجود آپ کے ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھ کر ہم آپ کو اچھا ماننا شروع کر دیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ نے سندھ کو دنیا کا سب سے بہترین صوبہ بنا دیا ہے. میں ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں, اور یہ میرا کہنا نہیں ہے, K4 کی انوگریشن کی تقریب تھی سی ایم ہاؤس میں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود اپنی اسپیچ میں کہا کہ بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر کا پانی آتا ہے. کیا یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے کہ جب بلاول ہاؤس میں ٹینکر کا پانی آتا ہے تو پھر 15 سالوں میں پھر آپ نے پانی کہاں دیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ جا کر ریکارڈ نکالیں. اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے پلیز یہ پوچھیں کہ بھائی 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد تو بلاول ہاؤس میں تو کم سے کم لائن سے پانی آنا چاہیے, وہاں پر ٹینکر سے پانی کیوں آ رہا ہے؟ پورے شہر میں ٹینکر سے پانی آ رہا ہے. تو کارکردگی تو یہ ہے. ہمارا بیس سندھ ہے, ہم اس سندھ میں پیپلز پارٹی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اچھے کام کریں تو 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار دیا ہے آپ نے. سندھ میں جابز پہ اور ایڈمیشن پہ کوٹا ہے, پیپلز پارٹی کا نافذ کیا ہوا کوٹا ہے 1970 سے, جس میں دیہی 60%, شہری 40%. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آواز لگا کر اور زرداری صاحب کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ پالیسی دی ہوگی, لیکن ان کی سندھ حکومت یہ کر رہی ہے, بلاول صاحب اور زرداری صاحب وہ یہ کر رہی ہے آج کی سندھ کی حکومت کہ وہ یہ جو 40% شہروں کا کوٹا ہے وہ اس کوٹے پہ بھی شہروں کو کوٹا نہیں دے رہے. کراچی, حیدرآباد, سکھر کو کوٹا نہیں دے رہے. جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو وہ 40% کوٹے کو فل کرنے کے لیے شہری کوٹے کو اپنے ڈی سی سے جعلی ڈومیسائل بنوا کر اس شہری کوٹے کے حق کو چھین لے رہے ہیں. میں آپ کے ذریعے میں پیپلز پارٹی کی قیادت کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا برائے مہربانی نوٹس لیں اور اپنی حکومت سے پوچھیں. اس سے اس شہری سندھ کے علاقوں میں بے چینی پھیل رہی ہے. اس کوٹا سسٹم پہ بے چینی تھی, اب اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں مل رہا, اس سے اور زیادہ بے چینی پھیل رہی ہے. آپ ریکارڈ نکلوا کر دیکھ لیں, ایک پیون سے لے کر افسر تک کی بھرتی جو ہے وہ اس شہر والوں کی نہیں ہو رہی, پولیس میں بھرتی شہر والوں کی نہیں ہو رہی, ٹریفک پولیس میں بھرتی شہر والوں کی نہیں ہو رہی. ابھی سندھ ہائی کورٹ نے پچھلے سالوں کی ہونے والی جابز کو کالعدم قرار دیا ہے. کل کی رپورٹ ہے کہ ڈپارٹمنٹس میں بیٹھ کر بیک ڈیٹ میں اپوائنٹمنٹ لیٹرز جاری کیے جا رہے ہیں. جس عدالت نے یہ حکم نامہ جاری کیا قلم دم قرار کرنے کا, میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نوٹس لیں. میں تمام ریاستی اداروں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عدالتی حکم کی یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے مبینہ طور پر, اور رپورٹس یہ ہیں کہ بیک ڈیٹس میں تمام اپوائنٹمنٹ لیٹر ہزاروں کی تعداد میں جاری کیے گئے اور مسلسل کیے جا رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے آنے کے باوجود کہ اس کو سب کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, تو اس سے بے چینی پھیل رہی ہے. میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اچھا کام کریں گے, ہم آپ کی تعریف کریں گے. ہمیں آپ کیوں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں؟ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کے اوپر بھیجا تنقید نہیں کرنا چاہتے, اور ہم آپ سے مانگ ہی کچھ نہیں رہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے حکمرانی دی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ عدل کریں. آپ لوگوں کے ساتھ عدل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کی یہ کیوں کوشش نہیں ہے کہ آپ میرے ووٹر کی اتنی خدمت کریں کہ وہ مجھے ووٹ دینا چھوڑ دے اور آپ کو ووٹ دینا شروع کر دے؟ آپ کے پاس آج حکمرانی ہے, آپ ہمیں 5 سالوں کے لیے سندھ کی حکمرانی دیں. اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں آپ لاڑکانہ میں کیسے الیکشن جیتیں گے جا کے اگلی دفعہ. ہم اتنا کام کریں گے لاڑکانہ والوں کے لیے, ہم اتنی خدمت کریں گے لاڑکانہ والوں کی کہ ہم آپ کو سیاست کرنا وہاں پر مشکل ہو جائے گی. آپ بھی یہ کام کریں, ہمیں سیاست کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. آپ اس شہر کے ووٹروں کی اتنی جابز کیوں نہیں دیتے, اتنی خدمت کیوں نہیں دیتے, اتنے تعلیمی ادارے کیوں نہیں بناتے ان کے لیے؟ حیدرآباد میں آپ کا منسٹر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں حیدرآباد یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا. وزیر تعلیم صاحب کا یہ رویہ ہے. تو ایم کیو ایم کے علاوہ سندھ کے لوگوں کے پاس بالعموم اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. میں اپنی بات کو کنکلوڈ یہاں پر اس والی بات سے یہیں پہ کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری باتیں چونکہ وہ لوگوں کو غلط بیانی کر رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ دکھا کر اور اپنی پریزنٹیشن دکھا کر کہ سندھ بہت جو ہے وہ ترقی یافتہ صوبہ ہو گیا ہے, اس لیے یہ تھوڑا آئینہ دکھانا اور یہ تمام فیکٹس کو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا. ایم کیو ایم اس صوبے میں لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, لوگوں کے حقوق کی پہراداری کرنے کے لیے لاسٹ لائن آف ڈیفنس ایم کیو ایم ہے. یہ ہمارے منتخب نمائندوں نے سندھ کی اسمبلی میں بھی اور وفاق کے ایوانوں میں بھی ثابت کیا ہے.